شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اسے آپ بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں ایک بہت بڑی معاشرتی برائی یعنی افواہوں کو گرم بازاری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں: تحقیق کی اہمیت۔ اسلام کسی بھی خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی سچائی پرکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جھوٹ کی تعریف: صرف جان بوجھ کر غلط بیانی کرنا ہی جھوٹ نہیں بلکہ غیر تصدیق شدہ بات کو سچ بنا کر پیش کرنا بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور: آج کے دور میں یہ حدیث اور بھی اہم ہو جاتی ہے، جہاں لوگ بغیر سوچے سمجھے صرف ایک کلک سے خبریں پھیلا دیتے ہیں۔ عبرت کا پہلو: یہ حدیث ہمیں ایک سچے مسلمان کی صفت سکھاتی ہے کہ وہ اپنی زبان اور قلم کو ذمہ داری سے استعمال کرے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ مدینہ قبیلے کے دو آدمیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگ جو آج عمل کر رہے ہیں اور اس کے لیے محنت و کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور پہلے سے جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو چکی ہے، یا وہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے نبی ان کے پاس لے کر آئے اور ان کے خلاف حجت قائم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کے بارے میں نافذ ہو چکی ہے اور اس کی تصدیق اللہ عز و جل کی کتاب میں ہے۔ تشریح: حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ چیزیں طے ہو چکی ہیں جن پر لوگ عمل کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور تقدیر نافذ ہو چکی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور نفس کی قسم اور اس کی جو کچھ اس نے درست کیا، پھر بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کی اسے سمجھ عطا کی۔ تشریح: یہ حدیث مبارکہ تقدیر کے گہرے فلسفے کو واضح کرتی ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں: اللہ کا علم کامل۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہی پہلے سے موجود ہے اور اس کی کتاب لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے علم کامل پر یقین رکھنے کا درس دیتی ہے۔ تقدیر اور علم: اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور اختیار دیا ہے اور وہ نیکی اور بدکاری میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ تقدیر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، بلکہ یہ ہمیں صحیح سمت میں محنت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ ہدایت کا راستہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی ہے۔ جو شخص نیکی کا راستہ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ انسان کا اختیار: یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن وہ انسانوں کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔ اور نفس کی قسم اور اس کی جو کچھ اس نے درست کیا، پھر بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کی اسے سمجھ عطا کی۔ تشریح: یہ سورۃ الشمس کی آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس میں نیکی اور بدی دونوں کی پہچان رکھ دی ہے۔ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں اور
اور ناکامی ان کے لیے ہے جو اسے برائیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں۔ اندرونی دنیا۔ یہ آیت ہمیں اپنی اندرونی دنیا کی حفاظت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنے نفس کو پاک رکھنا چاہیے۔ روحانی زندگی۔ نفس کی پاکیزگی ہماری روحانی زندگی کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لاتی ہے اور ہمیں ایک سچا مسلمان بننے میں مدد کرتی ہے۔ انسانی فطرت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر نیکی اور بدی کی پہچان دی ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو پاک رکھیں گے تو ہمیں نیکی کے راستے پر چلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پر اس کے گناہ کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا گناہ دیکھنا ہے، زبان کا گناہ بولنا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اس کے گناہ کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا گناہ دیکھنا ہے، کانوں کا گناہ سننا ہے اور زبان کا گناہ بات کرنا ہے، ہاتھ کا گناہ پکڑنا ہے، ٹانگ کا گناہ چل کر جانا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ تشریح۔ یہ حدیث مبارک ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں گناہ صرف آخری عمل کا نام نہیں بلکہ اس کی طرف لے جانے والے چھوٹے چھوٹے اقدامات جیسے غیر محرم کو دیکھنا، غلط بات کرنا یا فحش گفتگو کرنا بھی ایذاء کا گناہ کہلاتے ہیں۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں۔ گناہوں کی روک تھام۔ یہ حدیث ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے عملی اقدامات سکھاتی ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھوں اور ٹانگوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ معاشرتی اخلاقیات۔ یہ حدیث معاشرے میں اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اپنی نظروں کو نیچا رکھنا چاہیے اور فحش گفتگو سے بچنا چاہیے۔ پاک دامنی کی حفاظت۔ یہ حدیث ہمیں پاک دامنی کی حفاظت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسلامی اخلاقیات۔ یہ حدیث اسلامی اخلاقیات کے اہم پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ ہمیں ایک سچا مسلمان بننے کے لیے اپنے اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے۔